مومن موبائل میں اتنا بزی ہے، باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، لیکن یہ سن نہیں رہا، پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاؤ، لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں، اتنا اپنے فیس بک میں، اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سن نہیں پا رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرا ہے، کان تو ہیں لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں، یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے، اسی بزینس کا نام غفلت ہے۔ انسان کے وجود سے ادب ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا بھی بلند عقیدہ ہو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو، کتنا بھی متقی ہو، لیکن اگر وجود میں ادب نہیں ہے، فرمایا اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہو جائے لیکن ادب نہ ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے حافظ قرآن ہیں لیکن امام زمانہ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ان کے منہ پہ مارا جائے گا، یہ نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ یعنی جو رسول کا ادب نہ رکھے، وہابیت سے مسئلہ کیا ہے؟ وہابیت میں ادب نہیں ہے، رسول کا ادب نہیں کرتے۔ نبی کی ولادت اگر کوئی مانے ان پر بدعت کے فتوے دیتے ہیں، اگر نبی کی قبر کی طرف کوئی جھک کر سلام کرے اس پہ بدعت کر کے اسے روکا جاتا ہے، ان میں ادب نہیں ہے۔ اگر وہابیت میں ادب آ جائے، وہ سب سے بڑے نمازی ہیں، وہ سب سے بڑے موحد ہیں، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ ادب کی کمی ہے۔ اور شیعہ اتنے بلند کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں ادب ہے۔ خدا کو شیعہ سے محبت کیوں؟ شیعہ محب نہیں، شیعہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں ادب ہے۔ کس کا ادب ہے؟ رسول کا بھی ادب ہے، آل رسول کا بھی ادب ہے۔ یعنی پہلی سیڑھی دل کو نرم کرنے کی یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ادب کتنا ہے۔ اگر ادب تمہارے وجود میں ہے تو گناہ سے بچو گے، اگر ادب تمہارے وجود میں ہے اہل بیت کے قریب جاؤ گے، اگر ادب تمہارے وجود میں ہے تو فرمایا مراتب ایمان کو طے کرو گے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ تمہارے وجود میں ادب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں 2 لشکر ہیں، ایک لشکر یزید کا ہے جن میں بے ادبی ہے۔ اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو آل رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو اتارتا ہے، اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو نبی کے نواسے کے جسم کی بے احترامی کرتا ہے۔ یعنی ایک صفت اگر انسان کے وجود سے نکل جائے، اب فرق نہیں پڑتا، ادب کے بھی منازل ہیں، ایک منزل 10ویں درجے پر ہے، ایک منزل پہلے درجے پر ہے۔ پہلے درجے کا ادب یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنے باپ کا ادب کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا، اگر بیوی ہے تو شوہر کا ادب کرنا، اگر بیٹا ہے تو باپ کا ادب کرنا۔ یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان باپ کا ادب نہیں کرتا اور کہے میں حسین کا ادب کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پہلی سیڑھی نہیں ہے، تمہاری فاؤنڈیشن کمزور ہے۔ فاؤنڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں ماں باپ کا ادب کرتا ہے کہ نہیں، یا اپنی ماں کا ادب کرتا ہے کہ نہیں۔ اور ادب ہے جھکاوٹ کا نام، ادب ہے وجود کو نیچے کرنے کا نام۔ وہ درخت باثمر ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیکھیے خشک درخت میں اکڑ ہوتی ہے، اس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ کوئی پھل ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے باثمر درخت بن، یعنی جب تمہارے وجود میں ادب آئے گا تمہارا درخت جھکے گا۔ جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں ثمر ہوتا ہے، جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں پھل ہوتا ہے۔ یعنی درختوں کو دیکھ کر سیکھ، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ زمین و آسمان کے وجود میں تفکر کرتے ہیں کہ خدا نے کس درخت کو تنومند بنایا، کس درخت کو فائدہ مند بنایا۔ جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اور کون سا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے؟ جس میں پھل ہوتا ہے۔ اگر تمہارے وجود میں بھی یہ جھکاوٹ آئے گی، اگر تمہارے وجود میں بھی ادب آئے گا، والد کا ادب آئے گا، ماں کا ادب آئے گا، عالم کا ادب آئے گا، مکتب کا ادب آئے گا، مجتہد کا ادب آئے گا، ولی فقیہ کا ادب آئے گا۔ آج یہ قوم اتنی پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے 90s سے لے کر اب تک اپنے علماء کی بے ادبی کی۔ وہ بے ادبی کسی بھی لیول کی ہو، وہ بے ادبی کسی بھی عالم کی ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، بے ادبی کہلاتی ہے۔ جب اس مکتب میں گالم گلوچ آئے گا، جب اس مکتب کا بچہ بڑوں کو گالی دے گا، جب ایک تنظیمی دوسری تنظیمی کو ٹوکے گا اور غلط زبان کو استعمال کرے گا، جب مولوی کو برا کہے گا، جب نوح خان کو برا کہے گا، اس کا مطلب ادب نہیں ہے۔ توقیع امام زمانہ ہے شیخ مفید کو، ہے شیخ مفید۔ جب ہمارے شیعوں کے دلوں کے قلوب میں الفت اور ادب مل جائے گا تو ہماری زیارت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ ادب امام زمانہ، ادب خدا، ادب امام حسین، ادب مجلس۔ آداب مجالس کیا ہے؟ کہ مومن جب مجلس میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ ہے باوضو ہو کر آئے،
اگر یہ وضو کے ساتھ نہیں آتا اس کا مطلب اس میں ادب نہیں ہے۔ قرآن کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا نہیں ہے۔ تو اس مجلس میں اگر وجود وضو کر کے نہیں آیا، اور اگر کان نجس ہیں، اگر زبان نجس ہے، اگر آنکھیں نجس ہیں، تو یہ کان حسین کی آواز کو کیسے چھو رہے ہیں؟ یہ زبان جب میں امام حسین کا نام لیتا ہوں، اگر میری زبان پاک نہیں ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب میں نجس زبان سے حسین کا نام لے رہا ہوں، میں نجس کانوں سے رات کو میں نے گانے سنے اور یہاں پر آ کر میں نے امام حسین کے مصائب سنے، اب ان کانوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ قرآن کی آواز آتی ہے اولئک وقر فی آذانہم، اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لیکن گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیے گئے ہیں، پتھر ڈال دیے گئے ہیں۔ مولا سمجھ نہیں آتی اس پتھر کا مطلب کیا ہے، کہ جس طرح کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن موبائل میں اتنا بزی ہے، باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، لیکن یہ سن نہیں رہا۔ پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاؤ، لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں، اتنا اپنے فیس بک میں، اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سن نہیں پا رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرا ہے، کان تو ہیں لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے، اسی بزینس کا نام غفلت ہے، کہ کہیں تم اپنی موبائل میں اتنا بزی تو نہیں ہو، کہیں تم اپنے بزنس میں اتنا بزی تو نہیں ہو، کہیں اپنی دکان میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ اللہ مسجد کی لاؤڈ سے آواز دے رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، یہ بلانے والا مسجد کا مؤذن نہیں ہے۔ اے مومن یہ یاد رکھنا، یہ آواز پروردگار عالم کی ہے کہ آ نماز کی طرف، لیکن کتنا بے ادب ہے، آواز سن رہا ہے لیکن لبیک نہیں